رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان نصیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین اب ہم روزہ افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ وہ ساتیں ہوتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت گھڑیاں اور ساتیں ہوتی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اور آپ اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہیں, رب آپ سے بہت قریب ہوتا ہے. دسترخوان پہ آپ سب بیٹھے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی جو دعائیں ہیں آپ چاہتے ہیں اپنے رب سے مانگ لیں اور اسے منا لیں. اور آج کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ناظرین, حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے جات پورے قرآن میں ہیں, یہاں تک کہ ان کے نام کی ایک پوری سورت بھی موجود ہے. قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف خدا کی طرف سے کی گئی ہے جو انبیاء کے درمیان ان کی عظیم حیثیت کو بھی ظاہر کرتی ہے. قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے بے شک وہ سب سے زیادہ شکر گزار بندہ تھا. قرآن میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح کو, ابراہیم کے خاندان اور آل عمران کو تمام لوگوں پر منتخب کیا. قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ نوح کو اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا تھا, جیسے کہ حضرت ابراہیم کو, حضرت اسماعیل کو, حضرت اسحاق کو, حضرت یعقوب کو, حضرت عیسیٰ کو اور حضرت الیاس کو, حضرت ایوب علیہ السلام کو, حضرت ہارون علیہ السلام کو, حضرت یونس علیہ السلام کو, حضرت داؤد کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ کہ وہ ایک وفادار رسول تھے. تو نوح علیہ السلام کے واقعے پہ بھی ہم بات کریں گے. واقعہ ہم کل سے شروع کریں گے, آج موقع ملا نہیں. ہم دوسرے دیگر موضوعات پہ بھی بات کر رہے تھے. میں چاہوں گی تھوڑی سی بات اس کے مفتی محمد اقبال لکشمندی صاحب اس حوالے سے بھی کریں. ہم جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا تھا, ہم نے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات کی, چاہوں گی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کے نام کی ایک سورہ نازل فرمائی ہے, اس کا نام رکھا ہے سورہ نوح. جی قرآن کے اندر 5 ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر تذکرہ ہے پوری تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا, ان کی فیملی کا ذکر ہے, ان کے بیٹے کنعان کا ذکر ہے. واضح ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا مانگی, علی الکافرین دیارا, کہ مولا میری قوم روئے زمین سے ایسے مٹ جائے, صفحہ ہستی سے مٹ جائے, ہلاک ہو جائے. وہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی. جی اور میرے پیغمبر, میرے آقا و مولا مرشد اعظم محمد رسول اللہ کی دعا کچھ منفرد ہے. بالکل حضور تو سراپا رحمت للعالمین ہے. طیف کے لوگوں نے پتھر مارے تو مکے والوں نے نکال دیا. جب کہا گیا تو بد دعا کرو, فرمایا میں بد دعا تو نہیں کرنے آیا, میں تو دیکھ رہا ہوں ان کی اولادوں سے مسلمان پیدا ہوں گے, ان کی نسلوں سے لوگ اچھے پیدا ہوں گے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توکل تھی, یہ حضور کی امید تھی. یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کی یہ بشارت تھی. تو حضور فرما رہے تھے میں بد دعا کرنے نہیں آیا. وہ اور پیغمبر تھے جو بد دعائیں کرتے, ان میں جلال تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جلال نہیں ہے, حضور میں جمال ہے. حضور سراپا رحمت للعالمین ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں, مولا سب کشتی پہ سوار ہو گئے, جانور آ گئے, پرندے آ گئے, سب جوڑے جوڑے بن کے آ گئے. میرا بیٹا کنعان کھڑا ہے, وہ ہلاک ہو رہا ہے, طوفان قریب ہے پہنچنے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نوح یہ بیٹا آپ کا نہیں ہے, یہ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہے, اٹھتا رہا ہے, یہ نبوت کو نہیں مانتا, اللہ کی توحید کو نہیں مانتا. مولا توحید کو تو وہ مانتا ہے. فرمایا توحید وہ کامل ہوتی ہے جو نبوت سے تسلیم کی جائے, بغیر نبوت کے توحید کامل ہوتی نہیں ہے. یعنی یہ آپ کی نبوت کا قیل نہیں ہے, تو لہذا ہم اس کو ہلاک کریں گے. تو وہ بیٹا جو نوح علیہ السلام کا تھا, اگر اس نے نبوت کا احترام نہیں کیا تو وہ ہلاک ہو گیا. پیغام یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ سے ملنا ہے تو نبی کو پہلے تسلیم کرنا ہے. جب وہ ہوئے محمد رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا خدا کون ہے, بیت اللہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, حج کیا ہے. مجھے تب پتہ چلا جب میں نے رسول اللہ کو پہچانا, حضور کو پہچانا, تب یہ سارے راز کھل گئے. میرا خدا بھی ہے, قرآن بھی ہے, رمضان بھی ہے, دین بھی ہے. پھر مجھے اپنے آپ کی پہچان ہوئی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اب تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا, نبی کو پہچان لیا, گویا تم نے خدا کو پہچان لیا ہے. جب اللہ کی پہچان آ جائے, معرفت حاصل ہو جائے, طریقت حاصل ہو جائے, پھر وہ حقیقت کے راز کھل جاتے ہیں. تو معرفت ابو بکر صدیق کے پاس تھی, طریقت حضرت عمر فاروق کے پاس تھی, اور شریعت عثمان غنی کے پاس ہے, حقیقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ہے. تو جب حقیقت کے راز کھلتے ہیں انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے. اگر وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہچان لیتا نبوت کو تو گویا وہ خدا کو پہچان سکتا تھا, مگر
کرے کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، یہ نامراد ان کو ہونا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی زندگی آخرت بنانا چاہتا ہے آخرت، تو وہ نبوت کو پہچانے، حضور کا وفادار بنے، غیر مشروط حضور سے محبت کرے۔ اگر غیر مشروط محبت ہو گئی، وفاداری ہو گئی، تو پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اور بھائی میں چاہوں گی کہ کوئی پیغام ہے آپ دینا چاہیں، کوئی آخر میں کوئی بات کرنا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ احساس ذمہ داری کا اس وقت فقدان ہے۔ احساس ہی تو ایکچوئل ختم ہوتا جا رہا ہے، احساس نہیں ہے انسان میں، جہاں احساس ختم، اگر سینس آف رسپانسبلٹی ختم ہو جائے گی تو پھر سینس آف اونرشپ بھی نہیں رہے گی، سینس آف بلونگنگ نہیں رہے گی، تو ہر چیز سے اب لا تعلق اور بیگانے ہو جائیں گے نا۔ بالکل ایسے۔ تو ہمیں اس بیگانگی کے عمل کو ختم کرنے کے لیے اپنے اندر اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں فالٹر کر رہے ہیں، کہاں کہاں بہت اچھی بات اور خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ محاسبہ کرنا ڈاکٹر صاحب، احتساب، اور وہی کہ احتساب، اپنا محاسبہ، تزکیہ نفس، یہ ساری چیزیں ایک ہی شیڈو کے اندر آتی ہیں۔ بہت اچھی رسپانسبلٹی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، مطلب بے حس ہو گئے۔ تو جہاں بے حس ہوں گے تو پھر تو یہی ہوگا جو ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے افراتفری، یہی ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب دعا کرا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہل اللہم ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ساری کائنات کے مالک، ہم انوار رمضان میں بیٹھے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا افطار کا وقت قریب ہے، اللہ تو افطار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرون بیرون خطرات سے محفوظ فرما۔ ملک پاکستان کی سرحدوں کو مولا مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ اے اللہ جو پاکستان کے شہداء ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا جتنے مسلمان دنیا فانی سے چلے گئے گزرے ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، تمام کی مغفرت فرما۔ مالک المولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا کرنا۔ یا ارحم الراحمین مولا ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری اس پوری ٹیم کو، ہماری بیٹی رضا بی بی کو تمام کی خیر فرما، ہماری انتظامیہ کو بالخصوص ہمارے K21 کے چیئرمین صاحب کی خیر فرما، جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بلا فاروق ستار صاحب بھائی کے جو رشتہ دار عزیز و قربا بالخصوص ان کے والدین، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رب تعالیٰ ہماری سارے جائز حاجات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں گے اور جاتے جاتے بدر منیر قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انہی کے کلام سے ٹرانسمیشن کے اختتام کریں گے، اسی دعا کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان
کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی مدد کرے، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا